السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ چلیے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کی جانب، جو کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے کیے ہیں، عبادات کے تعلق سے، طہارت اور پاکی کے تعلق سے، اور بھی بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال کیا ہے خالد احمد صاحب نے۔ پوچھتے ہیں، اگر کوئی چیز لوہے کی ہے یا لکڑی کی ہے اور وہ مکمل طور پر ناپاک بھی ہے، جب اس ناپاک لوہے یا لکڑی کی چیز کو مثال کے طور پر الماری یا ٹیبل یا ڈیسک وغیرہ، وہ جو کہ ناپاک تھی، اس کو ہم گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں، تو زمین پر جو خراش لگ جاتی ہے، جو نشانات لگ جاتے ہیں، جو کرش لگ جاتے ہیں، وہ کرش اور نشانات ناپاک ہوتے ہیں یا پاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز ہے لوہے کی یا لکڑی کی، وہ خود ناپاک ہے۔ تو دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ لوہے کی ہے یا لکڑی کی ہے یا کسی اور دھات کی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو اس بارے میں سب سے پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پاک کر لیں، یا جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو ختم کر دے، تاکہ وہ ناپاکی ادھر ادھر نہ بکھر سکے۔ بہرحال آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کھینچنے یا ٹریولنگ کی وجہ سے جو زمین پر کرش یا نشانات لگ جاتے ہیں، ان نشانات کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اس لکڑی یا لوہے والی چیز کے اوپر جو نجاست لگی ہے وہ کیسی ہے، کیا وہ نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی؟ ظاہر بات ہے، اگر نجاست نظر آنے والی ہے یا اس کے پہیوں کے نیچے نچلے حصے میں جہاں سے آپ اس کو کھینچ رہے ہیں، وہاں پر اگر نجاست ہے اور نظر آنے والی ہے، تو ظاہر بات ہے کھینچتے ہوئے وہ نجاست زمین پر لگ جائے گی۔ اگر زمین پر نجاست لگتی ہے تو اس صورت میں وہ جو کرش ہے، وہ جو نشانات ہے، وہ نشانات ناپاک ہوں گے، ان کو آپ کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر نجاست اس کے اوپر ایسی تھی جو کہ نظر نہیں آتی ہے، وہ سوکھ چکی ہے یا پھر جذب ہو چکی ہے، تو ایسے صورت میں صرف نشانات کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگلا سوال کیا ہے عائشہ نیاز نے۔ وہ پوچھتی ہیں، اگر ناپاک کپڑوں کو صحیح طرح سے پاک نہ کیا جائے اور پاک گیلے کپڑوں کے ساتھ سکھانے کے لیے رکھ دیے جائے، تو کیا پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جو کپڑے ناپاک ہو چکے ہیں ان کو آپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اچھی طرح پاک کر لے۔ اگر نجاست دکھنے والی ہے تو دکھنے والی نجاست کو ختم کر دینا ضروری ہے، اور اگر نجاست دکھنے والی نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا اور ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ کپڑے اگر ناپاک ہو جائے تو ان کی پاکی کے تعلق سے لاپرواہی نہ کرے، ورنہ اس طرح کے بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، ناپاکی کا وسوسہ اور وہم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر، آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ اگر ناپاک کپڑوں کو اچھی طرح پاک نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں وہ جو گیلے کپڑے ہیں جنہیں آپ نے دھویا ہے اور اچھی طرح پاک اور صاف نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ اگر پاک سوکھے کپڑے مل جائیں، ایک ساتھ آپ نے ان کو ایک جگہ رکھ دیا یا ایک جگہ سکھا دیا، تو اس صورت میں چونکہ وہ جو گیلے کپڑے تھے وہ اچھی طرح پاک نہیں ہوئے ہیں، وہ خود ناپاک ہے، تو ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے مل جائیں اور ان کی تری اور گیلا پن پاک کپڑوں کے اوپر ظاہر ہو جائے، تو اس صورت میں وہ جو پاک کپڑے تھے جو سوکھے تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں کپڑوں کو، جو کہ گیلے تھے اور سوکھے تھے، ان دونوں کپڑوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں، جن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے تلاوت کرنے والے پر کہ وہ سجدہ کرے۔ اسی طرح جو اس آدمی کی تلاوت کو سن رہا ہے، اس سننے والے پر بھی ان آیتوں کو سننے کی وجہ سے سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ آگے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔
جب بھی آپ تلاوت کر رہے ہو اور آپ نے آیت سجدہ کی تلاوت کی ہے تو فوراً آپ سجدہ کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس موقع میسر نہیں آیا، ایک ساتھ 2-3 آیتوں کو آپ نے پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے گنجائش ہے. یہاں تک کہ آپ نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا اور مکمل قرآن کریم ہونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ تمام سجدے کریں، تب بھی آپ کے لیے گنجائش ہے. ایک آیت کے بدلے ایک سجدہ کیا جاتا ہے. اگلا سوال کیا ہے محترمہ ماہین بیگم صاحبہ نے. پوچھتی ہے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ان کا یہ ہے، کیا رمضان میں پیریڈز کے دوران جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے کب رکھنا چاہیے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں عورتوں کو ماہواری کے دنوں میں روزے رکھنا منع ہے. روزے رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. جس وقت پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں اس وقت سے جب تک پیریڈز ختم نہیں ہوتے تب تک روزے نہیں رکھنا ہے. اب کسی عورت کی عادت 3 دن ہو سکتی ہے، 5 دن ہو سکتی ہے، 7 دن ہو سکتی ہے، 8 دن ہو سکتی ہے، 10 دن کی ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی دنوں کی عادت ہے ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بلکہ جب رمضان ختم ہو جائے، رمضان ختم ہونے کے بعد پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں جتنے بھی روزے ہمارے چھوٹے ہیں ان روزوں کی پہلے قضا کرے. اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا بھی ضروری ہے، تو کب رکھیں؟ پہلے شوال کے روزے رکھیں یا پھر پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے قضا روزے رکھیں؟ تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ رمضان کے روزے ہی رکھیں. شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں یہ پورے مہینے میں، شوال کے مکمل مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال پہلے آپ رمضان کے روزے رکھیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. اور اگر آپ نے کوشش کی ہے پھر بھی آپ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں شوال میں نہیں رکھ پائے ہیں تو پھر مکمل سال بھر میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال جان بوجھ کر رمضان کے روزوں کی قضا میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگلا سوال کیا ہے روشنی خان نے. پوچھتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے ہر وقت خود میں ناپاک ہونے کا شک ہوتا رہتا ہے، کیا کروں؟ دیکھیے، شک کیوں ہوتا ہے؟ پہلے آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ مجھے ناپاکی کا شک کیوں ہوتا ہے. کیا میرے کپڑے ناپاک ہے، میرا بدن ناپاک ہے، میں جہاں پر بیٹھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، میرے جو رہنے سہنے کی جگہ ہے، میرے آرام کرنے کا بیڈ ہے، وہ سب ناپاک ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو مجھے شک ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کی طرف آپ کو چلنا ہے. اگر مان لیجیے آپ واش روم سے باہر آئے ہیں، باہر آنے کے بعد یوں ہی آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ شاید میرے بدن کے اوپر ناپاکی لگ چکی ہے، میں نے جو پیشاب کیا تھا، پخانہ کیا تھا، وہ اڑ کر یا اس کے چھینٹے اڑ کر میرے کپڑے یا بدن پر لگ گئے ہیں. اس طرح کا آپ کو شک ہو رہا ہے. یا پھر ایسے ہی رہنے سہنے اور استعمال کی جانے والی چیزوں کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو پہلے آپ اس کی بنیاد کے اوپر غور کریں، یہ کیوں ہوا ہے. آپ اگر غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں شیطانی وسوسہ اور شیطانی وہم ہو سکتا ہے. زیادہ تر تو وہم ہی ہوتا ہے، ورنہ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے تو یقین ہونے کی وجہ سے شک کی طرف وہ قدم نہیں بڑھاتا. آپ واش روم سے باہر آئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے کپڑے کے کسی حصے پر ناپاکی لگی ہے تو یہ یقینی کیفیت ہے. لیکن آپ واش روم سے باہر آئے، آپ کو اچھی طرح پتا تھا کہ آپ نے بہت اچھی طرح استنجا کیا ہے، بہت اچھی طرح پانی کا استعمال کیا ہے، بہت زیادہ احتیاط آپ نے کی ہے، اور اتنی احتیاط کے بعد کہیں پر بھی نجاست اور ناپاکی کے چھینٹے نہیں اڑیں گے، بلکہ ایسے ہی خامخواہ آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر ایسے خیال کی طرف آپ بالکل دھیان اور توجہ نہ دیں، کیونکہ شیطان کی خواہش یہ ہے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ ہماری عبادتیں درست نہ ہوں، بلکہ ہم ہمیشہ طہارت خانے واش روم کے چکر لگاتے رہیں. عین جو مقصود ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اسی طرح ذکر و اذکار کی پابندی کرنا، ان تمام چیزوں سے ہمارا ذہن ہٹ جائے اور یوں ہی پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں اور اس کے تصورات میں کھوئے رہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ایسے شک، وہم اور وسوسے کی جانب بالکل دھیان اور توجہ نہ دیں. اپنی جو عبادتیں ہیں، عبادتوں پر فوکس کرتے رہیں.
ہاں اگر آپ کو حقیقی طور پر نجاست یاد آتی ہے، آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ کسی جگہ ناپاکی لگی ہے، آپ کے ہاتھ پر، آپ کے بدن کے کسی حصے پر، آپ کے بیڈ شیٹ پر یا آپ کے روم میں کہیں پر بھی نجاست اور ناپاکی آپ کو یقینی طور پر نظر آ رہی ہے، اس کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس کی اسمیل محسوس ہو رہی ہے، یا پھر وہ اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں، بدبو آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد ہی آپ ناپاکی اور گندگی کو تصور کریں۔ یوں ہی ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ کو نجاست کا خیال آ رہا ہے تو اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے ورد کیا کرے، اور جب بھی نماز کے دوران آپ کو کوئی خیال آتا ہے یا پھر عبادتوں کے دوران خیال آتا ہے تو پھر ایسے خیال کی طرف بالکل دھیان اور توجہ نہ دے، اس کے بارے میں بالکل سوچی ہی نہیں، کیونکہ آپ جتنا سوچتے چلے جاؤ گے اتنی یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھائی بہن شک وہم وسوسوں کے خیالات میں اور ان کے تصورات میں کھوئے رہتے ہیں، یہ موذی بیماری ان کو لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اگلا سوال کرتے ہیں صلاح الدین انصاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق بھوک سے کم کھانا چاہیے، یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پیٹ بھر کر کے مت کھاؤ، تو یہ حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے۔ تو کیا مسلم حضرات جو جم کرتے ہیں تو جم کرنے کی وجہ سے زیادہ کھانا پڑتا ہے، تو یہ زیادہ کھانا یہ حدیث شریف کی خلاف ورزی ہے یا خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیونکہ عام طور پر جب آدمی جم کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے بلکہ اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ دیکھیے حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ جب بھی آدمی کھانا کھائے تو سب سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کے بعد پیٹ کے 3 حصے بنا لے۔ یہ بہترین عمل ہے، ہماری صحت کا ضامن ہے۔ ایک حصہ وہ کھانے کے لیے خاص کر لے، دوسرا حصہ پانی کے لیے خاص کر لے، اور تیسرا حصہ یہ ہوا کے لیے خاص کر لے۔ یہی ہماری صحت کی ضامن ہے۔ اگر ہم جو 2 حصے ہیں پانی کے اور سانس اور ہوا کے حصے، ان کو بھی کھانے سے پر کر لے تو ہماری صحت بگڑ جائے گی، چاہے ہم جم کریں، ورزش کریں، محنت و مشقت کریں یا نہ کریں۔ تو حدیث شریف کا جو مقصد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم ہر ایک انسان کے لیے ہے، چاہے وہ محنت و مشقت کرتا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، بہت زیادہ پہلوان ہو یا پھر کمزور ہو، ہر ایک شخص کے لیے یہی تعلیم ہے، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بنا رہے ہیں، اپنی صحت کی ضمانت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو مسلم حضرات یا غیر مسلم حضرات جو بھی جم وغیرہ کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کھانا حلق تک نہیں کھانا چاہیے، اس کی وجہ سے بھلے ہی ہمارا پیٹ بھر جائے گا، پیٹ بڑھ جائے گا، لیکن صحت ہمیں اس سے نہیں ملتی ہے۔ طاقتور غذائیں آپ کھا سکتے ہیں، جم کے بعد آپ دودھ پیے، کھجور کھائے، یا اسی طرح جو کشمش وغیرہ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو کھائے۔ حلق تک کھانا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ صحت مند غذا کو کھانا یہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے روشنی خان نے، پوچھتی ہے اگر استنجا کے دوران کمر پہ چھینٹے آ جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ چھینٹے کہاں سے آئے ہیں، استنجا کرتے وقت کموڈ سے اڑ کر وہ ناپاک چھینٹے آئے ہیں یا پھر پانی جو کہ ہم استنجا کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ چھینٹے اڑ کر ہماری کمر پر لگے ہیں، تو اس کنڈیشن میں ہماری نماز درست ہے یا درست نہیں ہے؟ انسان پاک ہوگا یا ان چھینٹوں کے اڑنے کی وجہ سے ناپاک کہلائے گا؟ اس کے بارے میں تفصیل بتلائیں۔ دیکھیے جس وقت آپ استنجا کر رہے تھے، استنجا سے فارغ ہوئے پانی کا استعمال کر رہے تھے اور آپ کو یقینی طور پر پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے کمر پر یا بدن کے کسی حصے پر چھینٹے اڑ چکے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے ضروری تھا کہ ان چھینٹوں کے اوپر بھی آپ اچھی طرح پانی ڈال دے، ان چھینٹوں کو صاف کر دے۔ اگر اس وقت آپ ان چھینٹوں کو صاف کر دیتے، پاک کر دیتے، تو اس طرح کا شک وہم اور وسوسہ پیدا نہ ہوتا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، تلاوت اور ذکر وغیرہ بالکل درست ہو جاتی۔ بہرحال
جس وقت چھینٹے اڑے ہیں اور آپ کو یقینی طور پر پتا نہیں ہے کہ وہ چھینٹے کموڈ سے اڑ کر لگے ہیں یا پھر وہ جو مگا یا جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں سے وہ لگے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کرو گے؟ دیکھیے، چونکہ یقینی طور پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ چھینٹے کہاں سے اڑے ہیں، تو آپ غور کر لے، فکر کر لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ چھینٹے کہاں کے ہو سکتے ہیں۔ آدمی تھوڑا سا غور کرے گا تو اس کو پتا چل جائے گا۔ جو نیچے سے اڑنے والے چھینٹے ہوتے ہیں وہ ظاہر بات ہے نیچے سے اڑتے ہیں اور نیچے کے حصے کی طرف لگتے ہیں، اور جو پانی آپ استعمال کرنے کے لیے، صفائی کے لیے استعمال کر رہے تھے، وہ پانی آپ اوپر سے ڈالتے ہو، اس وقت وہ جو چھینٹے اڑ کر ادھر ادھر لگے ہیں تو یہ اوپر والے حصے پر لگیں گے۔ آپ کو خود احساس ہوا ہوگا، اگر نیچے کی طرف وہ چھینٹے لگے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ نیچے سے اڑ کر ہی لگے ہیں۔ ان چھینٹوں کو دھو لینا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو بھی پانی نیچے سے اڑ کر لگا ہوگا یا تو وہ کموڈ میں سے باہر آیا ہوگا یا پھر نیچے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، لیٹرین کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے اڑ کر لگا ہوگا، تو وہ بھی چونکہ ناپاک ہی ہے، وہاں پر گندگی، پیشاب وغیرہ لگی ہے تو وہاں سے اڑ کر ہی چھینٹے لگے ہیں۔ تو بہرحال نیچے سے چھینٹے اگر اڑ کر لگے ہیں تو نہیں ہو رہا، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ چھینٹے نیچے سے اڑ کر ہی لگے ہوں گے، تو اس صورت میں ان چھینٹوں کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ نہیں وہ چھینٹے نیچے کے نہیں ہو سکتے، اوپر کا پانی ہی لگا ہے، مگے میں سے اڑ کر یا نل میں سے اڑ کر لگا ہے، تو اس صورت میں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں خالد احمد صاحب۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہمارے پیر پر ناپاک آئل لگ گیا ہو اور ہم 1 یا 2 لوٹے پانی بہا دیں اور پھر بھی وہ آئل اور اس کی چکناہٹ وہاں سے ختم نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارا پیر پاک ہوگا یا ناپاک ہی سمجھا جائے گا؟ ایسی نجاست جو کہ چپچپاہٹ والی ہو، جیسے آئل ہوتا ہے، تیل وغیرہ ہوتا ہے، یہ ناپاک ہے، یا ناپاک ملاوٹ والا کوئی تیل ہے، یہ آپ کے پیروں پر یا جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اچھی طرح دھو لے۔ اتنا پانی آپ استعمال کر لے کہ وہ جو آئل ہے، جو تیل ہے، وہ اچھی طرح آپ کے جسم سے، آپ کے پیر سے جدا ہو جائے۔ پیر سے جدا ہو جائے گا تو پھر آپ کا پیر پاک ہو جائے گا، بھلے جو تھوڑی بہت جو چکناہٹ ہوتی ہے یہ چکناہٹ باقی رہے تب بھی آپ کی طہارت اور پاکی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگلا سوال خالد احمد صاحب کا ہے، پوچھتے ہیں اگر وکس کی ڈبیا میں وکس نکالنے کے لیے ناپاک انگلی ڈبیا کے اندر ڈال دیں یا پھر اوپر ہی سے وکس نکال لیں تو کیا ڈبیا میں موجود پورا وکس ناپاک ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی انگلی ناپاک ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس ناپاک انگلی کے ساتھ ہی آپ وکس کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس انگلی کو صاف کر لیں، اس کے بعد وکس میں ڈالیں۔ لیکن اگر آپ نے ڈال دی ہے تو اس صورت میں اوپر والا جو جہاں جہاں پر آپ کی انگلی لگی ہے وہاں کا وکس نکال کر پھینک دیں، بقیہ جو وکس نیچے والا ہے وہ سب پاک رہے گا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کرتے ہیں ریاض لاری صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے وقت اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ آدمی صف سے چلا جائے تو کیا پیچھے والا شخص جو صف کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کے پیچھے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لے یا پھر کوئی دوسرا آدمی آ کر بھی اس صف کو پورا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہو امام کے ساتھ اقتداء میں، اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر نکل جائے، جانے کے بعد کسی سے بات چیت نہ کرے، ادھر ادھر نہ گھومے، نماز کو توڑنے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام نہ کرے، سیدھا جائے، وضو کرے اور وضو کر کے واپس آئے اور وہیں پر جہاں پر وہ نماز کو چھوڑ کر گیا ہے وہیں سے امام کی اقتداء شروع کر دے، یہ ہوتا ہے اس کا حکم۔ اب جو آدمی دوران نماز وضو ٹوٹنے کی وجہ سے باہر گیا ہے وضو بنانے کے لیے تو آپ اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیں، پیچھے والا آدمی آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر نہ کرے، اسی طرح ادھر ادھر سے لوگ آ کر بھی اس جگہ پر نہ شریک ہوں بلکہ وہ جگہ خالی چھوڑ دے تاکہ جو شخص وضو کرنے کے لیے گیا ہے وہ وضو کر آئے اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوبارہ نماز کو شروع کر دیں۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب سے، پوچھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ مجھے 29ویں روزے کی سحری کے وقت ختم کے اول الٹی ہو رہی تھی تو میں نے 29واں روزہ پورا کر لیا اور رات میں چکر آنے لگے تو میں نے 30واں روزہ نہیں رکھا۔ اس صورت میں نے پورے رمضان میں 29 روزے مکمل کیے ہیں پر آخری دن کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے۔ یہ چھوٹا ہوا ایک روزہ عید کے بعد رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، بتا دیجئے۔ دیکھیے، رمضان المبارک میں جو روزے کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری یا تکلیف یا سفر کی وجہ سے یا عورت کو ماہواری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، ان تمام روزوں کی قضا عید کے بعد کر لینا ضروری ہے۔ عید کے بعد جتنا ہو سکے اتنا جلدی ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ آپ کا جو ایک روزہ چھوٹ چکا ہے، آپ اس روزے کو عید کے بعد، عید کے دن نہیں بلکہ عید کے دوسرے دن سے لے کر کبھی بھی، بلکہ شوال کے مہینے میں جتنا ہو سکے سب سے پہلے اس روزے کی قضا کرے، اس کے بعد میں جو شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں ان روزوں کو رکھے۔ لیکن اگر اس مہینے میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو سال بھر میں کسی بھی وقت آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اس قضا روزے کو جلد از جلد ادا نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں جنازے کی نماز اور عید کی نماز ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، یعنی ہماری عیدگاہ قبرستان میں ہی ہے، اور ابھی فی الحال گورنمنٹ کی طرف سے عیدگاہ کے لیے کچھ پیسہ آیا ہوا ہے، تو ساتھیوں کا ارادہ ہے کہ اس جگہ پر سائے کے لیے ٹین شیڈ بنا دیا جائے کہ ہر وقت دھوپ اور بارش سے بچا جائے، تو اس صورت میں ہماری عیدگاہ پر ہمیشہ کے لیے سایہ ہو جائے گا۔ کیا ہمیشہ عیدگاہ کی نماز اس سائے تلے پڑھ سکتے ہیں یا کھلے میدان میں ہی عید کی نماز پڑھنے کی کچھ الگ فضیلت ہے یا کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی دیکھیے، عیدگاہ ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی شیڈ نہیں ہوتا ہے، کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے عیدگاہ کو مسقف کر لینا، چھت بنا لینا، ٹین شیڈ بنا لینا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال بھی حافظ صاحب کا ہی، پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، جس گھر میں میت ہو جائے تو ان کے گھر والوں کو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، تو کیا اگر کوئی 3 دن بھی سوگ نہ منائے تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟ سوگ منانا ہوتا کیا ہے؟ سوگ اس کو کہا جاتا ہے، آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کی تکلیف اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے دل سے اس کا غم ظاہر ہوتا ہے، تو سوگ منانا اسی کا نام ہے۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، کسی سے تعلقات نہ رکھیں، اپنے گھر میں تنہا بیٹھ جائیں، اپنے فون کو سوئچ آف کر لیں اور کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشن شپ کسی سے نہ رکھیں، یہ سوگ کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے دل کے غم، دل کی تکلیف اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا۔ یہ آنسوؤں کا بہنا یہ 3 دن تک جائز ہے۔ بہت زیادہ تکلیف میں، بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا رہنا یہ 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا نہیں ہے۔ جس طرح عورت کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہی ہے، نہیں منائی تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو کیا یہ 3 دن والا سوگ ضروری ہے یا صرف انسان کے لیے سوگ کی اجازت ہے؟ اگر کوئی یہ 3 دن بھی نہ منانا چاہے تو کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، جو عورت کا سوگ ہوتا ہے یہ الگ ہوتا ہے۔ عورت کا سوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت کا کام اختیار نہ کرے، اور مرد کے لیے زیب و زینت والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو عورت کا سوگ اور مرد کا سوگ الگ ہے۔ عورت کے لیے سوگ کا منانا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی عطریات استعمال نہ کرے، خوبصورت اور اچھے کپڑے نہ پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں جو کہ زیب و زینت والی ہوتی ہیں یہ نہ لگائیں، اسی طرح بازاروں میں گھومنا پھرنا، کام وغیرہ کرنا، گھر سے باہر نکلنا، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ مردوں کے لیے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بازاروں میں جائے، آفیسز میں جائے، کام دھندا کرے، تبھی تو وہ اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے بال بچوں کا خرچ چلا پائے گا۔ تو اس طرح کا جو سوگ ہوتا ہے عورت کے لیے الگ ہوتا ہے، مرد کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اس پوری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔
اگلا سوال بھی حافظ صاحب کا ہی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر تشہد پڑھتے وقت کلمہ شہادت پر انگلی اٹھانا بھول گئے اور پھر جب یاد آ جائے تو فوراً کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ کر انگلی اٹھا کر پڑھنا چاہیے، یا پھر بغیر لوٹائے کے بغیر انگلی اٹھائے کے بھی آخر تک پڑھ کر سلام پھیر دے تو کوئی مذاقہ نہیں ہے؟ جس وقت ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں اشہد ان لا الہ پر پہنچتے ہیں تو لا کے اوپر انگلی اٹھا دینا ہے اور الہ پر جھکا دینا ہے۔ اگر آپ بھول چکے ہیں تو دوبارہ تشہد کو لوٹا کر اشہد کے بعد لا کے اوپر انگلی اٹھانا اور الہ پر گرا دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ مکمل تشہد پورا کر لے، اور سجدہ سہو بھی اس کے اندر ہے نہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں کنور فیض علی خان صاحب، پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر عصر کے پہلے نیند آ جائے اور مغرب سے 15-20 منٹ پہلے آنکھ کھلے تو کیا عصر کی نماز جو کہ فرض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر سوتے ہوئے مغرب ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر مغرب سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر عصر کی نماز آپ کی ادا ہی ہوگی اور ادا ہی کرنا ضروری ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے یا سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر عصر کی نماز قضا ہو چکی ہے، ادا نہیں رہی۔ مغرب کے بعد اس کی قضا کر لیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں صلاح الدین انصاری صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہنس سوان کھانا حلال ہے یا حرام؟ ہنس کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت حلال ہے۔ ہنس جو کہ بطخ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے پر اور اس کا جسم بھی بطخ کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہنس، اس کو کھانا حلال ہے، حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے عارشی کا، پوچھتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا میں اپنی ماں اور بہن کے سامنے گھٹنے سے اوپر کپڑے پہن سکتی ہوں؟ بالکل پہن سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو شارٹ کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، ان کپڑوں کا پہننا کسی بھی مسلمان خاتون کے لیے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت کے لیے اگر آپ نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس کی عادت بنا لینا یہ مسلمانوں کا شیوا اور ان کا شعار نہیں ہے۔ چھوٹے اسکرٹ پہننے سے، چھوٹے کپڑے پہننے سے ہر مسلمان خاتون کو انتہائی بچنا ضروری ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب جو بقیہ سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دھیرے دھیرے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو پوری امت کے لیے نفع بخش ثابت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔